خواتین حضرات، آپ نے حضرت اکرم اعوان صاحب کی باتیں سنی. حضرت کی باتوں میں منطق بھی تھا اور علمیت بھی. آپ کے سامنے آپ بہتر فیصلہ فرما سکتے ہیں. ابھی ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی مسجد میں، جہاں پہ حضرت کا خطاب بھی ہے اور انشاءاللہ دعا بھی ہوگی. اور اس کے بعد اگر کسی بھی سننے والے اور دیکھنے والے کے دل میں کوئی سوال ہوگا تو وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ تعالی. مجھے بڑی امید ہے کہ آج آپ اس بات کو سمجھ کے اٹھیں گے یہاں سے کہ تصوف میں ذکر اور توجہ کے معنی کیا ہیں. آئیے چلیں. بھر دو جھولی ہم سب کی، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی محمد، بھر دو جھولی آقا کی، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری یا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد باری ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے پروردگار کا ذکر کیا کریں. کیسے کروں یا اللہ؟ فی نفسک، اپنے دل کے اندر. کس طرح سے کروں؟ بار الہ تضرعا وخیفتا ودون الجہر. ایک تو اس میں عاجزی ہو، تضرع ہو، اس میں خوف و عظمت الہی کا. اللہ کریم آپ کو اس کی توفیق دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، میرا نام عطاء الرحمان ہے اور میں لاہور سے آیا ہوں. میرا سوال ہے کہ فیض کیا ہے اور حصول فیض شیخ سے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ فیض سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم پیر صاحب کے پاس جائیں تو ہمارا ایک ٹرکوں کا کارواں بن جائیں، پیر صاحب کے پاس جائیں تو دولت کے ڈھیر نہیں. فیض سے مراد یہ ہے کہ وہ برکات نبوت دل میں آ جائیں جو بارگاہ رسالت سے آتے ہیں. اس کے حصول کے لیے شیخ کامل چاہیے اور اس کے ساتھ وابستگی اور اس کی توجہ. اسامہ نام ہے میرا، ناسٹ یونیورسٹی سے ایم بی اے کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ روحانیت کا کانسیپٹ تمام مذاہب میں موجود ہے، یہ کیا چیز ہے اور یہ مختلف کیسے ہے باقی مذاہب سے؟ باطل مذاہب جتنے بھی ہیں ان میں جو کوششیں کی جاتی ہیں وہ دماغی صلاحیتوں سے متعلق. اگر کوئی کافر اب بھوکا پیاسا رہ کر فاقے کاٹ کر دل میں وہ صفائی پیدا کر لیتے تو یہاں بیٹھ کر امریکہ کی چیز دیکھ سکتے. یہ جو عجائبات عقلی حاصل ہوتے ہیں مذاہب باطلہ، اسے روحانیت سمجھتے ہیں، لیکن یہ روحانیت نہیں، یہ بدن کے کسی شعبے کے ہی کمالات. روحانیت جو ہوتی ہے وہ نصیب ہوتی ہے نور نبوت سے، کہ روح کیا ہے اور روح کہاں آئی اور روح کو کہاں جانا ہے اور روح کے ساتھ کیا بیتے گی. یہ نصیب ہوتی ہے نور نبوت سے، جس کے لیے ایمان شرط ہے. پھر وہ جو میں نے عرض کی کہ توجہات نبوی اور برکات نبوی جو آتی ہیں وہ دل میں آئیں تو پھر وہ چیزیں، وہ راز کھلتے ہیں جو عقل سے ماورا. عقل جتنی بھی کوشش کرے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے. وہ نیچے مادی چیزوں تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے، لیکن روح جو ہے یہ عالم امر تک اس کی رسائی ہوتی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. تیرے در پہ میں کیوں نہ سوال کروں، تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے، میں تو پست بھی ہوں میں حقیر
ہم خواتین حضرات اس وقت آئے ہیں، آپ نے بھی سنا حضرت کا خطاب اور پھر دعا بڑی مؤثر تھی، دونوں چیزوں نے کیفیت بھی پیدا کی، اور بہت سے لوگ جو تھے وہ نئے بھی تھے، باہر سے ہندوستان سے بھی آئے ہیں، کینیا کے دوست یہاں بیٹھے تھے، پاکستان میں مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہیں، اب اس جو خطاب سن کے باہر آئے ہیں اور جو لوگوں کے تاثرات ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میرے پہلے بھائی، آپ کا نام؟ محمد جاوید اویسی، جاوید، آپ کہاں سے آئے؟ انڈیا سے آئے، تمل ناڈو چنئی۔ اچھا، اور آپ پہلی دفعہ آئے؟ نہیں، 5واں ٹرپ۔ یہ 5واں ٹرپ ہے، تو آج خطاب سے پہلے ذکر کیا، جی توجہ کی، جی اور پھر خطاب سنا، جی۔ کیا حاصل ہوا؟ ابھی دل میں یہ کیفیت پیدا ہے، آپ آج سے ایک لمحے میں بھی ویسٹ نہیں کرنا، نہیں سو اللہ کی یاد اللہ کی رکھنی یاد ہے میں رکھنا ہے، اور دل جاری ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی۔ میرے لیے بھی دعا کرنا۔ حضرت آپ کا نام؟ محمد عبد القادر، عبد القادر، آپ کہاں سے آئے؟ انڈیا سے، انڈیا سے، ماشاءاللہ۔ کس جگہ سے؟ چنئی۔ اور کیا پاتے ہو یہاں پہ آ کے؟ اتنا سفر کر کے آتے ہو، پیسے خرچ کرتے ہو، ملتا کیا یہاں پہ تمہیں؟ یہ تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم پہلے سے سوچتا تھا تہجد بھی کرنے کے لیے، ہم نے سوچا تھا، جب ذکر میں آیا وہ تہجد پابند ہو گیا الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم نے احسان تھا جو نماز پڑھنے کا وقت، ہم اس طرح احسان ہو گیا جو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ احساس الحمدللہ مجھے احسان ہوا ہے، اسی کے لیے اسے الحمدللہ یہی ہے میرے بڑی احساس۔ اچھی بات۔ خواتین حضرات، ایک بات ذرا غور کیجئے کہ جتنے بھی دوست ہمارے یہاں پہ باہر سے بھی آتے ہیں، ہندوستان سے خاص طور پہ، پاکستان میں سے بھی، جہاں سے بھی آتے ہیں، اور لوگ یہاں پہ توجہ کرنا شروع کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو ایک ذاتی اختلاف ہو اس انداز سے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات سب کے اندر کامن ہے کہ جتنے لوگ ذکر شروع کرتے ہیں ان کے اندر شریعت کے احکامات کی جو پابندی ہے وہ پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ اور میرے پچھلے بھائی نے جو لاہور سے آئے ذکر کیا، دیکھیے یہ ایج ہے، اور یہ جو یوتھ اور جو ہمارے بزرگ ہیں، دونوں میں اگر ایک ہی بات کامنالٹی ہے تو پھر اس بات پہ شک کرنا پڑے گا کہ یہ سب لوگ سچ بول رہے ہیں۔ مجھے گمان نہیں، مجھے یقین ہے کہ سب سچ بول رہے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا بچہ، اور یہ دونوں چھوٹے بچے، ادھر آؤ یار، ادھر آؤ۔ کیا نام تمہارا؟ طیب۔ طیب، کہاں سے ہو تم؟ میں ناروال سے ہوں۔ کتنی عمر ہے تمہاری یار؟ میری 22 ہے۔ یہ 22 سال کی عمر میں تم کدھر آ گئے ہو؟ بس جہاں زندگی لے۔ تمہیں اس بات کا کیسے یقین ہے کہ تم صحیح راستے پہ ہو؟ شیخ کی نشانیاں، مطلب جیسے باہر ان کا ایک نوٹ لگا ہوا ہے اس میں کہ میں ایک دلدل میں رکھا ہوا پتھر ہوں، تم میرے سے آؤ اور آگے گزر جاؤ۔ نارمل بندہ یہ بات تمہارے نہیں، اسکول کے ٹیچر نہیں کہتے یا کالج کے نہیں کہتے؟ نہیں، نارمل بندہ کہتا ہے ہمارے ساتھ چپک کے رہو تو صحیح رہو گے۔ نارمل سے کیا مطلب؟ مولوی مطلب جو صاحب، نارمل پیر وغیرہ باقی پیر ہوتے ہیں، باقی پیر جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے چپک کے رہو، ہاں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں دلدل میں رکھا ہوا پتھر ہوں، مجھ پہ پاؤں رکھو اور آگے گزر جاؤ۔ گزر۔ یہ بڑا پن ہے۔ ہاں جی، تم اس سے متاثر ہو کیا ہے؟ ہاں جی، اور ویسے بھی سکون ملتا ہے یہاں پر۔ اللہ تمہیں ہمیشہ اسی راستے پہ رکھے۔ حضرت اجازت آپ سے بات کر لوں، آپ کا کیا نام؟ امجد اسحاق، امجد، آپ کہاں سے آئے؟ راول پنڈی۔ راول پنڈی سے تشریف لائے، اور کب سے آ رہے ہیں امجد آپ؟ مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے۔ 10 سال ہو گئے، اور کیا پایا یہاں سے؟ وہ کیفیت ملتی ہیں جو آپ کو فولاد مومن بناتی یار؟ ہے۔ اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہاں صحبت ہے، صحبت ہے، بیسکلی صحبت ہے ایگزیکٹلی یو آر نا؟ رائٹ۔ اچھے لوگوں کی صحبت ہے، آپ کچھ نہ بھی کریں تو صحبت تو ہے نا؟ بالکل ہے، بالکل ہے۔ پھر لنگر بھی ماشاءاللہ ہے، بڑی اور پیاری لنگر بات بڑا کی اچھا بھی ہے۔ ہاں نہیں، وہ بھی یہ دسترخوان جو ہے نا، یہ سنت ہے، سنت ہے، اور ڈفرینٹ بھی ہے باقی دسترخوانوں سے۔ آپ نے شاید اور سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا؟ میں ایک ادب سے بات عرض کروں، سب سے اچھی بات یہ ہے خواتین حضرات کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، میں جیسے نام لینے لگا تھا، نام میں نہیں لے رہا، تمام جتنے بھی دسترخوان ہیں نا، یہ مریدین کے چندے سے چلتے ہیں۔ یہاں پہ جو دسترخوان ہے نا، وہ حضرت اپنی زمینوں سے لا کر اپنے مریدوں کو کھلاتے ہیں۔ آپ کا نام؟ جی نام میرا محمد حبیب الدین چشتی ہے۔ چشتی صاحب، آپ کس جگہ سے؟ میں انڈیا حیدرآباد دکن سے آیا ہوں۔ دکن سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلے تو آپ کو خوش آمدید، آپ یہاں تشریف لائے، شکریہ۔ اور یہاں کیوں آتے ہیں؟ جب سلسلہ عالیہ سے نسبت ہو گئی اور شیخ نے کہا کہ تہجد پڑھنا ہے اور تہجد میں سے ذکر کرنا ہے، قربان جائے یہ ایک ان کا کلمہ ایسا ہے میرے زندگی میں، بالکل جس طرح سے میں 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا تھا، آج الحمدللہ تہجد کی پابندی ہے، اور تہجد میں ذکر کرتا ہوں، اور دوسرے موقع پہ بھی ذکر کرتا ہوں۔ یہ اللہ اللہ نصیب مجھے ہو گیا، بہت بڑی بات ہے، کیا چاہیے مجھے سے بڑھ میرے شیخ، بس کیا بھی نہیں چاہیے صاحب، اور اس سے ہٹ کے کیا دیکھوں بتاؤں، میں سب کچھ اس میں پاتا ہوں۔ اچھی بات، بہت اچھی بات، اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خطائیں بخش دے میری شہ لولاک کے صدقے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ لوگ ذکر کیسے کرتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ مراقبہ کیسے کرتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کی بھی باتیں سنی جو کہ پاکستان سے بھی ہیں اور پاکستان سے باہر سے بھی ہیں،
جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی، اور جس بھی طریقے سے کی، اللہ عالم ان میں کون صحیح ہے اور کون صحیح نہیں ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اس راستے پہ لگانا جو آپ کے لیے صحیح اور سیدھا ہو۔ میں آپ ابتدا میں ذکر کر رہا تھا حضرت علی حجویری کا۔ ابو الفضل نے ان سے کہا تھا نا جب کہ لاہور چلے جاؤ، تو علی حجویری نے ان کو کہا تھا کہ لاہور میں حسن زنجانی پہلے سے موجود ہیں، استاد تھے، دل پہ نظر کی ہوگی، کہا میں کہہ رہا ہوں تم چلے جاؤ۔ اور جب وہ لاہور داخل ہو رہے تھے تو حسن زنجانی کا جنازہ جو ہے وہ لاہور سے رخصت ہو رہا تھا، اور آپ نے نماز جنازہ حسن زنجانی کی ادا کروائی۔ خواتین حضرات، اللہ عالم ان چیزوں کا کوئی منطقی جواز شاید میرے پاس نہ ہو، شاید آپ کے پاس بھی نہ ہو، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جہاں رسول کا ذکر ہوتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون جو ہے وہیں پہ خدا نصیب کرتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو خوشیاں رکھ دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔